شیعہ حضرات جو ہیں وہ قرآن پاک کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ قرآن مکمل نہیں ہے. قرآن پاک کے 40 پارے تھے، 10 پارے کوئی بکری کھا گئی. بلکہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن آپ ہی کے علماء نے کچھ کہا بھی ہے جی بالکل ہمیں اس چیز کا پتہ ہے، اور وہ 10 پارے مل گئے ہیں یا مل جائیں گے اور ہم وہ سامنے بھی لے کے آئیں گے. تو اس طرح تو مطلب یہ کیا پھر دار اسلام میں رہتے ہیں اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے تو؟ یہ بھی انہی باتوں میں سے ہے نا، یہ جو یعنی اگر یہ باتیں اس تاریخ دور میں، جاہلیت کے دور میں کوئی کرتا تو پھر توقع تھی. آج کے میڈیا کے دور میں یہ باتیں پھر بھی لوگوں کے ذہنوں میں، لیکن انشاءاللہ کلیئر ہوں گی یہ چیزیں. میں اس مقصد کے لیے پوچھ رہا ہوں. قرآن کریم جو اہل البیت علیہ السلام اور شیعہ جو مستند علماء ہیں، مثلا اس وقت جو شیعہ علماء اس وقت موجود ہیں اور جو شیعہ علماء سابقہ دور میں گزر گئے ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، عقائد کی کتابیں موجود ہیں، تفسیر کی کتابیں موجود ہیں قرآن کے متعلق. قرآن کے بارے میں اگر میں کہوں کہ سب سے مستند تفسیر ابھی تک متفقہ طور پر شیعہ و سنی علماء کے نزدیک تفسیر المیزان ہے. علامہ طباطبائی ہمارے اساتید کے استاد تھے، وہ ٹھیک ہے، ان کی یہ تفسیر ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس تفسیر کے اندر بھی لکھا ہے، باقی جو ہمارے جید علماء ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہی قرآن جو اس وقت بین الدفتین ہے، یعنی 2 جلدوں کے درمیان، تو 2 جلدوں کے درمیان جو قرآن ہے جی، یہ 30 پاروں کا قرآن اور 114 صورتوں والا جو قرآن ہے، یہ سارا یہی قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے رسول اللہ کے قلب نورانی پر. اور بلکہ اہل سنت کے ہاں قرآن کے بارے میں بعض اقوال ایسے ہیں جو تھوڑے کمزور ہیں کہ قرآن جمع کس نے کیا ہے، قرآن ترتیب کس نے دیا ہے، وہ صحابہ کی طرف لے آتے ہیں. یہ سب کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہے اللہ کے حکم سے. قرآن اترا بھی اللہ کے حکم سے رسول اللہ پر ہے، قرآن ترتیب بھی رسول اللہ کے حکم سے ہوا ہے، سورہ بندی اس کی ہوئی ہے، جتنی آیات، کون سی آیت کہاں رکھنی ہے، یہ سب حکم رسول اللہ سے ہوا ہے. اور نہ اس قرآن میں ایک لفظ اضافہ ہوا ہے، نہ اس میں ایک لفظ کم ہوا ہے. تحریف لفظی اس میں ناممکن ہے، چونکہ قرآن کا خود اپنا فرمانا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں اور محفوظ ہے. یہ اہل البیت علیہ السلام کے تعلیم و مذہب کے مطابق یہ ہو بہو لفظ بلفظ منہ بہ منہ وہی قرآن ہے. بلکہ علامہ صاحب اس زبان کے اندر تو چھوڑ کے ایک علاقے میں دیکھ لیں، پنجابی زبان، یہیں پہ شہروں سے شہروں پہ اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں، اس کے معنی مفہوم بدل جاتے ہیں. تو کسی زبان کے اندر اوورآل تو یہ عام سی بات ہے. اچھا علامہ صاحب، اب میں ایک اور بڑے بنیادی سوال پہ آ رہا ہوں، اذان اور نماز پہ، کہ اہل تشیع اور اہل سنت کی اذان اور نماز میں کیا فرق ہے؟ اور نماز میں آپ جو ایک وہ مٹی سی اہل تشیع حضرات رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کربلا کی مٹی اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اگر کہیں پہ کسی کو مٹی نہ ملے تو کیا اس کی پھر نماز نہیں ہوگی؟ اہل سنت اور شیعہ کی نماز میں وہ تھوڑا سا فرق ہے. اصل جو نماز کا ڈھانچہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، خصوصیات میں فرق ہے. مثلا جیسے ہاتھ کھول کے پڑھنا یا ہاتھ باندھ کے پڑھنا، ٹھیک ہے، اصل ڈھانچہ تو نماز کا جو شیعہ کے ہاں بھی سنی کے ہاں بھی وہ ایک ہی ہے، جو نماز کے ارکان اور واجبات ہیں. اچھا، وہ دونوں کے ہاں ایک ہے، بالکل ایک جیسا. فجر کی آپ کے ہاں بھی 2 سنتے ہیں، 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض، اور اسی طرح بالکل اسی طرح، ٹھیک ہے. لیکن جو خصوصیات ہیں ان میں تھوڑا فرق ہے. جیسے وضو میں مثلا یہ اجتہادی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، یہ کوئی اعتقادی باتیں نہیں ہیں کہ شیعہ فقی نے آیا وضو سے یہ استنباط کیا ہے، اس طرح سے سمجھا ہے کہ وضو چہرہ دھونے اور بازو دھونے سے اور سر اور پاؤں کا مسح کرنے سے ہوتا ہے. لیکن اہل سنت کے ہاں وہ پاؤں دھو بھی لیتے ہیں، ہاں جی، اور سر کا مسح کرتے ہیں، پاؤں دھو لیتے ہیں اور دھوتے ہیں، اور دھوتے بھی. ایون اہل سنت کے ہاں بھی کہیں پہ پاؤں کا مسح بھی ہے. یعنی یہ اختلاف ہے، موجود ہے، اہل سنت کے آپس میں بھی ہے، شیعہ کے ساتھ بھی، اور یہ فرعی اختلاف ہے. ٹھیک ہے. بنیادی نماز کا ڈھانچہ ایک ہی ہے، رکعات، اوقات سب ایک جیسے ہیں. ایون سنیوں میں بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پہ ایک امام کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں. مالکی آپ مکہ میں جائیں تو آپ کو لگے گا ایک بہت بڑی جمعیت ہاتھ کھول کے. میں پہلے خود غلط فہمی میں شکار ہو گیا، میں سمجھا یہ شیعہ ہے، لیکن وہ سجدگاہ نہیں تھی ان کی.
تو میں سمجھا یہ سجدگاہ اس لیے نہیں رکھتے کہ سعودی عرب والوں سے ڈرتے ہیں تو وہ رکھنے نہیں دیتے، لیکن وہ پتہ چلا وہ سنی ہیں، وہ سارے جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں، مالکی فقہ کے جو مراکش اور ان ممالک سے آتے ہیں بالکل وہاں سے وہ مالکی فقہ کے پیروکار ہیں اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. بس یہ جزئی سا فرق ہے، کوئی بنیادی فرق نہیں ہے نماز کے. اور اذان میں کیا ہے؟ اذان میں بھی اسی طرح سے ہے کہ اذان میں جو اذان کے اصل ارکان ہیں وہ سب کے ملتے جلتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے شہادت توحید ہے، شہادت نبوت ہے، ٹھیک ہے، اور خود نماز کی طرف جو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح یہ ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز جو شیعہ کے ہاں ہے کہ حی علی خیر العمل کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. یہ تھا، یہ جزء اذان تھا. رسول اللہ ایسا ہی اذان کہا کرتے تھے اور اہل البیت بھی ایسے ہی اذان کہتے تھے اور خلفاء کے دور میں بھی ایسے تھی اذان. لیکن جب وہ جہادی دور شروع ہوا فتوحات کا تو وہاں پر چونکہ حی علی خیر العمل کا مطلب یعنی سب سے بہترین عمل کی طرف آؤ آپ، جبکہ اس وقت جہاد سب سے بہترین عمل تھا. تو حاکم نے، خلیفہ نے حکم دیا کہ اس طرح سے جہاد کی اہمیت کم ہو رہی ہے، لوگ نماز کو بڑا سمجھتے ہیں، جہاد کو اتنا اہمیت نہیں دیتے. تو وہ جہاد کی وجہ سے یہ اجتہادی ایک رائے قائم کی گئی کہ یہ نہ کہا جائے. اس کی جگہ الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز مطلقہ خیر چیز نہیں ہے، نیند سے بہتر ہے، جہاد سے بہتر نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک تصرف کیا گیا. ٹھیک. ایک چیز جو شیعہ اور کرتے ہیں اذان میں، علی ولی اللہ شہادت دیتے ہیں. تو یہ تو شیعہ تمام فقہا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ اذان کا جز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، جز نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اذان میں تاکید کرتے ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، چونکہ یہی وہ بنیادی اختلافی موضوع ہے شیعہ غیر شیعہ کے اندر، امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت. تو اس پر تاکید کے لیے یہ کہتے ہیں. اور نماز ایک ایسی چیز، اذان ایسی چیز ہے جو نماز کی طرح نہیں ہے کہ اس میں اگر کوئی اضافی چیز آپ نے کہہ دی تو باطل ہو جاتی ہے. نہیں ہوتی باطل. مثلا آپ اذان کے بغیر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ہاں اذان نہ کہیں تو اذان کہہ رہے ہیں آپ، بیچ میں انہیں کہتے ہیں جی پانی دینا مجھے، لائٹ آف کر دیں، اذان کے دوران ہی آپ بات بھی کر رہے ہیں، تو اس سے اذان میں کوئی فرق نہیں آتا. نماز باطل ہو جاتی ہے، اذان باطل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. چونکہ اذان میں گنجائش ہے کہ آپ اپنی ذاتی بات بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے اس گنجائش سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ پھر ہم شہادت دیتے ہیں امیر المومنین کی ولایت کی، اشہد ان علی ولی اللہ. یہ فرق ہے اہل سنت اور جو یہ مٹی رکھتے ہیں سجدہ کا. وہ میں ایک اور اس ضمن میں بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو اذان ہوتی ہے 5 وقت اذان ہوتی ہے جی، تو یہ اذان اچھا بڑی حیرت کی بات ہے آپ کے ہاں 5 وقت کی الگ الگ ہوتی ہیں. 5 الگ نمازیں، ظہرین اور مغرب نمازیں دونوں طرح کی ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ 3 ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ 5 پہ پڑھتے ہیں. 5 پہ بھی پڑھ لیتے ہیں. میں خود 5 پہ ہی پڑھتا ہوں، 5 وقت میں نماز. اچھا، کچھ آزادی ہے، یعنی یہاں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ، چونکہ دونوں شرعی حکم میں ملا کے پڑھنا بھی، الگ الگ پڑھنا بھی، تو دونوں جس طرح جس کی مرضی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ضد نہیں بنا لی اہل سنت نے، بنا لے کہ ہم نے ملانی ہی نہیں ہے. اہل تشیع نے بنا لی کہ ہم نے الگ پڑھنی ہی نہیں پڑھنی. یہ درست کام نہیں ہے، چونکہ دونوں طرح سے رسول اللہ نے دونوں طرح سے پڑھی ہے. تو اب ہمارے ہاں جو ہے وہ 5 وقت پہ اذان ہوتی ہے، اور اس میں جو اذان ہوتی ہے جس مؤذن کی اذان، وہ اہل سنت کے عالم ہیں جو علی ولی اللہ والی اذان کہتے ہیں. نہیں، یعنی جن کی اصل اذان وہ تو وفات پا چکے ہیں. مصر کے قاری تھے مصطفیٰ غلوش، مجھے بہت پسند تھے ان کی تجوید، قرات، بہت میں اس کو پسند کرتا ہوں، ان کا انداز. اور انہوں نے اذان بھی شیعہ والی اذان کہی ہے، علی ولی اللہ والی. تو وہی اذان ہم یہاں ہمارے جو قاری ہیں، میں نے انہیں یہ کہا ہوا ہے کہ وہی غلوش والی اذان آپ نے دینی ہے. تو یہ اصل اذان دی ہی اہل سنت نے ہے، جو یہاں ہم تکرار کرتے ہیں، اس کی کاپی کرتے ہیں یا اس کے نیج پر ہمارے قاری اذان دیتے ہیں. تو یہ وہ خود غلوش کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ اذان دی مصر میں گیا تو مجھے چڑھائی کر دی مفتیوں نے کہ یہ تو نے کیا اذان دی. تو میں نے کہا کہ علی ولی ہے. میں نے اذان میں کہا تو آپ بتاؤ علی ولی ہیں یا نہیں ہے؟ تو ان کا ہے. تو کہا ہیں تو پھر کیا حرج، میں نے وہاں کہہ دیا ہے، تو کیوں اتنا جنجال کھڑا کر لیا ہے آپ نے.
کوئی غلط بات تو نہیں کی. وہ جو ٹکیا رکھتے ہیں نماز کے اندر، سجدگاہ اس کو کہتے ہیں مٹی کی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیعہ علماء فقہا کے اہل البیت کے تعلیم کے مطابق سجدہ صرف زمین پر کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. جو زمین چیز، جو زمین شمار ہو، ڈائریکٹ زمین، یعنی کوئی کارپیٹ، کوئی صف، ایسی چیز، کوئی کپڑا نہ ہو، مصنوعی چیز نہ ہو، کپڑا نہ ہو، اوپر کوئی اور چیز ایسی نہ ہو. جو زمین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، زمین کا جز ہو سکتا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا آپ خاک پہ سجدہ کریں، ریت پہ کریں، مٹی پہ کریں، گھاس پہ کریں، پتے پہ کریں، لکڑی پہ کریں، جو زمین سے نکلی ہوئی اب زمین کی چیزیں ہیں ان پہ جو زمین شمار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو آپ نے معدنیاتی چیزیں بنائی ہیں، لوہا ہے، دانتیں ہیں، معدنیات سے نکالا ہے، یا آپ نے پلاسٹک ہے، کپڑا ہے، یہ نہیں ہو سکتا چونکہ زمین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ زمین کو ڈھانپا ہے آپ نے ان چیزوں سے، زمین نیچے چھپا دی ہے. تو اصل جو بنیاد ہے وہ یہ کہ سجدہ آپ نے زمین پہ کرنا ہے، جو قرآن کریم کی اصطلاح ہے کہ سجدہ زمین پہ کرنا ہے آپ نے. تو زمین کا جو چیزیں شمار ہوتی ہیں وہ یہ ہیں. اب آج کل کے دور میں چونکہ جیسے ابھی ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو نیچے زمین تو چھپی ہوئی ہے، اوپر بالکل شیٹ لگی ہوئی ہے، بالکل. تو یہاں ہم نے زمین یا تو اس کو پھاڑیں یا باہر جائیں کسی اور جگہ، تو سہولت کے لیے یہ مٹی کی ٹکیا بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا لکڑی یا پتا یا کوئی چیز ایسی. یعنی یہ میدان کربلا کی مٹی نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو عام مٹی ہے، اپنے علاقے کی مٹی ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کربلا کی تربت اس کو کہتے ہیں، تربت سید الشہداء، کہ اس کا ایک اپنا حیثیت ہے کہ اس میں شفا ہے اور وہ تبرک ہے. وہ ہونا ضروری نہیں ہے، مٹی ہونا. آپ اپنے لاہور کی مٹی لے لیں، آپ اپنے گاؤں کی مٹی لے لیں. ٹھیک ہے. سجدہ مٹی پر ہونا ہے، زمین پر ہونا ہے، اس کی یہ حکمت. علامہ صاحب آپ نے ماشاءاللہ سفید سوٹ پہنا ہوا ہے، تو شیعہ حضرات تو صرف کالے کپڑے پہنتے ہیں، یا کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ کالے کپڑے مجالس میں پہنتے ہیں، محرم میں پہنتے ہیں، عزاداری کے علامت ہے عزا کی. ٹھیک ہے. سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہ پوش. ٹھیک ہے. اور کئی ملکوں میں ہے مختلف، مثلا انڈیا میں عزا کی علامت سفید کپڑے ہیں، وہ سفید کپڑے پہنتے ہیں. جب کوئی مر جائے تو وہ سارے سفید پوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض دیگر ملکوں میں وہ سیاہ پہن لیتے ہیں. تو اب شیعہ کے ہاں یہ ہے کہ عزادار سیاہ لباس عزا کی علامت ہے. ٹھیک ہے. تو وہ خصوصاً محرم میں ہی پہنتے ہیں، ہمیشہ نہیں پہنتے، مختلف لباس پہنتے ہیں جس طرح دوسرے. اور محرم میں بھی بلیک سے ہٹ کے وائٹ بھی کوئی اور بھی پہنا جا سکتا ہے اہل تشیع کے نزدیک؟ ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ پہن سکتے ہیں. اکثریت تو نہیں پہنتے کالے کپڑے، کم لوگ پہنتے ہیں. باقی جو معمول کے لوگ ہیں، مثلا آپ اپنے کولیگس کو دیکھیں، آفیسز میں دیکھیں، تو وہ دوسرے معمول روٹین کے پہنے ہوتے ہیں.